السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک طرف آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوسرے مرحلے کے آفٹر شاکس ابھی فیل کیے جا رہے ہیں، محسوس کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ اپنی شفاف وکٹری کا جشن منا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس کو تاریخ ساز رگنگ قرار دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے، دن دہاڑے یہ گنڈا گردی سے الیکشن چھینا گیا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے موڈ میں ہے اور ایک فیصلہ کن احتجاج کرنا چاہ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے۔ آگے چل کے کیا ہوگا، حالات کون سا رخ اختیار کریں گے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب محسن نقوی صاحب موجودہ سسٹم کے کلیپس ہونے کی وارننگ دے چکے ہیں۔ اس سسٹم کے خلاف اور اس کے سسٹم کی تبدیلی کے خلاف بہت ساری پارٹیز نے وقتاً فوقتاً احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑی لمبی سٹرگل کی، ریزسٹنس دی، لیکن اس سسٹم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آخر ایک وزیر کی سٹیٹمنٹ کے بعد اتنا بڑا پنجال کیوں آ گیا؟ یہ بنچال اس لیے آیا ہے کہ موصوف کی گفتگو کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور شاید اس لیے بھی تمام حکمران اور موجودہ رجیم اس پہ پریشان ہے کہ وہ صاحب جو بولتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کسی وجہ سے بولتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کلیئرنس لے کے بولتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی اس سٹیٹمنٹ کو بہت سنجیدہ لیا گیا، اور اس پہ بڑا ایک طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے اور مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی طرف سے ریئیکشن آیا، جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک پاکستان کا بڑا طبقہ ہے جو سٹیٹ اوے صوبے بننے کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے، جبکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر طاقتیں ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک فضول ایکسرسائز ہے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب آج کے پروگرام میں یہی بحث کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے اور اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا نئے صوبے بننے جا رہے ہیں، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، این ایف سی کو چھیڑا جا رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کیا واقعی اس ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ یہ سارے موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شادہ رحمانی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ نثار چیمہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، سابق ایم این اے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی سے تعلق سینئر رہنما، آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، سینئر معروف وکیل ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ شادہ رحمانی صاحبہ، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اور پوری پاکستان کی سیاست میں ایک بنچال، ایک منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے پہلے بھی اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی باتیں ہوتی رہیں لیکن کبھی کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ آخر محسن نقوی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا کیوں لیا جا رہا ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ پورا سسٹم ہی ہل گیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محسن نقوی صاحب موجودہ حکومت کے کیبنٹ کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ بڑی امپورٹنٹ یعنی وزارت داخلہ جیسے منصب پر فائز ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرح آپ یہ ایک محسن نقوی صاحب نہیں، آپ دیکھیں کمیونیکیشن کے منسٹر وہ بہت تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینس منسٹر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر جب وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس تو فورم ہے، سینٹ کے ممبرز ہیں، سینیٹرز ہیں، سینیٹر کے ساتھ ساتھ وہ منسٹر ہیں، کیبنٹ کا بھی پارٹ ہیں، سینٹ کا بھی پارٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں۔ پی ایم ایل این نے ان کو اپنے ووٹوں سے جو ہے سینیٹر بھی بنایا، منسٹر بھی بنایا، چیئرمین بھی بنایا، بڑی پاورفل پوزیشن میں۔ اگر ان کو یہ بات کہنی ہی تھی، انہوں سسٹم سے اگر نالا تھے تو یہ بات انہیں کیبنٹ میں کہنی تھی، یہ انہیں سینٹ میں اجلاس ہوتا ہے اس میں کہنی تھی، پارلیمانی فورمز میں کہنی تھی، بجائے اس کے کہ آپ آ کر یہاں تاجروں کے ساتھ اس طرح کی بات کریں۔ اگر
کوئی اس طرح کا پروگرام ہے تو آئین کے اندر بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی اگر صوبے بنانے ہیں تو صوبائی اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن آئے گی جو کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوگی اور اس کے بعد جو ہے صوبے بنانے. لیکن اگر کسی شخص کی خواہش پر کبھی کہا جائے کہ جی پاکستان کے لیے زیادہ صوبے نہیں ہونے چاہیے, 1 یونٹ ہونا چاہیے, پھر کہا جائے آپ 4 صوبے ہیں, آپ خود دیکھیں کہ 4 صوبوں کے اندر یہ حالت ہے کہ پانی کا مسئلہ ہو تو ہم آپس میں لڑ جھگڑے ہوتے ہیں, معدنیات کا مسئلہ ہو تو ہم لڑ ہوتے ہیں, مالی وسائل کا ہو NFC پر ہو تو ہمارے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہے. اگر آپ زیادہ صوبے بناتے ہیں تو کس طرح ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ آپ اگر ڈویژن وائز بھی جس طرح خواہش آئے گی ڈویژن میں, تو آپ نے اپنا سارا ابھی دیکھا آپ نے کہ وفاق کے پاس جو فائنینشیل ایشوز آئے تو صوبوں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, اس کو سارٹ آؤٹ کیا. تو آپ اتنے صوبے بنا کے وہ فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی پاکستان گزر رہا ہے تو اس سے کس طریقے سے آپ کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے, پارلیمان کے اندر تمام تر مسائل کو ڈسکشن ہونا چاہیے, اور پارلیمانی وہ واحد جگہ ہے جہاں سے ان تمام مسائل کا حل نکالا جائے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہی تو ایشو ہے, اس پہ DGISPR نے بھی بات کی ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں, بڑے بڑے صوبے ہیں, بڑے بڑے یونٹس ہیں, مینجمنٹ ہو نہیں پا رہی, سندھ والوں سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے, پنجاب والوں سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں, اور جو بات آئی ہے, اور اب سندھ سے بھی ریزسٹنس ہے, پنجاب بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اب آگے چل کے یہ کیسے صوبے بنیں گے ہر ڈویژن کی سطح کے اوپر؟ عارف عباسی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ صوبے ڈویژن کی سطح کے اوپر جانے چاہیے. میں عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ بھی بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کا کیا سٹرانس ہے کہ ایسے وقت میں کہ آپ کا گورنمنٹ سے, رجیم سے شدید اختلاف ہے, لیکن اس منصوبے سے آپ کا مکمل اتفاق ہے, یہ عجیب اتفاق نہیں ہے؟ بہت شکریہ چودھری صاحب. اچھا دیکھیں, اس کے 2 اسپیکٹس ہیں, ایک ہے سسٹم اور ایک ہے ایڈمنسٹریٹو, جو بات کی ہے وزیر داخلہ صاحب نے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز ڈٹرمائن کرنی ہے کہ مسئلہ سسٹم کے ساتھ ہے یا سسٹم کے چلانے والوں کے ساتھ. اوکے, اس چیز کو پورا پاکستان قوم جانتی ہے کہ سسٹم چلانے والے جو ہیں نا, اگر ان کے نیتیں ٹھیک ہوں, ان کا کردار ٹھیک ہو, ان کی ویل آف دا جو پیپل ہے اس کے مطابق ہوں, پھر تو کوئی اور وہ اس کی شکل نکلتی ہے. جہاں تک ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا تعلق ہے, دیکھیں دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو سوائے انڈیا کے, انڈیا میں دیر از سم وہ اس کا کوئی اپنا ان کا سسٹم, ادروائز چھوٹے یونٹ ہمیشہ بہتر سروسز دیتے ہیں عوام کو یا اپنے لوگوں کو. لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ سسٹم چلانے والے کون ہوں گے؟ وہ چھوٹے یونٹ بند بھی گئے تو ان کو چلانے کے لیے جو سسٹم بنایا جائے گا, جو طریقہ کار بنایا جائے گا, جیسے اب پاکستان میں آئین مطلب ایک قسم کا ختم ہو چکا ہے. KPK اور پنجاب کے الیکشن جب نہیں ہوئے تو اس ٹائم میری بہن بڑی اچھی پولیٹیکل ورکر ہے, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں. یہ آئین ابھی تو بہت یاد آ رہا ہے, لیکن جب KPK اور پنجاب کے الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے تو کسی نے نہیں آواز بلند کی سیاسی پارٹیوں میں سے سوائے PTI کے. پھر مرکز کے الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہوئے تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ آئین میں 90 ڈیز لکھے ہیں. تو آئین کو صرف اس ٹائم یاد آتا ہے جب آپ کے اپنے گھر کو نقصان پہنچ رہا ہو, جب آپ کے اپنے مفادات کو زد پہنچ رہی ہو, آپ کے اپنے مفادات خطرے میں ہو, اس ٹائم تو آئین یاد آ جاتا ہے. جب قوم اور ملک کا جو ہے نقصان ہو رہا ہو تو اس ٹائم آئین کو, یہ میرے سارے بھائی جو ہیں پارٹیاں جو ہیں بھول جاتی ہیں, تو آئین کو اس ٹائم بھی یاد رکھنا چاہیے جب قومی مفادات کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے بات کی کہ چلانے والے کون ہیں سسٹم کو. دیکھیں اس سسٹم کو, موجودہ سسٹم کو چلانے والے PTI بھی آئی. آپ ظاہر کہتے ہیں کہ آپ کی قیادت بڑی شفاف ہے, لیکن سسٹم تو نہیں چلا. سسٹم تو اسی طرح ہی آگے سے رزسٹ کرتا رہا, اور جو لوگ آپ کرنا چاہ رہے تھے نہ احتساب کر سکے, نہ بیوروکریسی کو سیدھا کر سکے, نہ پولیٹیکل ریفارمز لا سکے, نہ جوڈیشل ریفارمز لا سکے. تو عارف عباسی صاحب, جب تک سسٹم کے اندر میجر ریفارمز نہیں ہوں گی, چلانے والا کوئی بھی اوپر ہو,
آگے چلنے والی کوئی چیز ہوگی نہیں تو آپ کریں گے کیا؟ اچھا، عباسی صاحب سے شاید کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اچھا نثار چیمہ صاحب، یہ سیم کویسچن آپ سے ہے. عارف عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی سے، وہ کہتے ہیں کہ جی انتظامی بنیادوں پہ یونٹس بننے میں کوئی حرج نہیں. ڈیبیٹ ملک کے اندر یہ چل رہی ہے محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہر ڈویژن لیول کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونا چاہیے. پاکستان کا گورننس بہت بڑا ایشو ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے صوبے فوری طور پہ بننے چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ انتظامی یونٹ ہمارے جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں اور دور دراز کے لوگوں کو وہ بہت دقت پیش آتی ہے اپنے جو صوبائی دارالحکومت پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے مسائل کا حل قریب ترین جگہ پہ ہونا چاہیے، ڈور سٹیپ پہ ہونا چاہیے. اس لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبے 4 ہوں یا 40 ہوں، سسٹم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ صوبے چلانے والے سسٹم میں خرابی سے زیادہ اصل خرابی سسٹم چلانے والوں میں ہے. جب تک یہ ہے کہ سسٹم چلانے والے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک کہ تعیناتیاں جو ہیں تقرریاں تعیناتیاں میرٹ پہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں ہے ایک بڑا مشہور برٹش پوئٹ ہے الیگزینڈر پوپ، تو اس کا ایک بڑا مشہور ایک یہ شعر ہے کہ فار فارمز آف گورنمنٹ لیٹ فولز کنٹیسٹ، فار فارمز آف گورنمنٹ لیٹ فولز کنٹیسٹ، وٹ ایور از بیسٹ ایڈمنسٹریٹ از بیسٹ. وہ نظام بہتر ہے جو ڈیلیور کرے، جو بہتر یہ ایڈمنسٹر ہو، جس سے پبلک کو عوام کو ریلیف ملے. آپ نے بھی یہ بات کی، عارف عباسی صاحب نے بھی بات کی. میں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سسٹم آپ ٹرانسپیرنٹ لے آئیں، سسٹم آگے سے آپ کو رجسٹ کرے، سسٹم غلط کام 2 نمبری نہ کرنے دے. مثلا جیسے امریکہ کے اندر ایک حد تک کوئی شخص جا سکتا ہے، لنڈن کے اندر سسٹم آگے سے رجسٹ کرتا ہے. تو جب سسٹم آپ کا فول پروف ہوگا تو پھر افرادی طاقت یا ہر شخص کی منمانی وہ ہو نہیں سکے گی. تو چلانے والوں کا ایک رول ضرور ہے، لیکن سسٹم تو بہتر ہونا چاہیے نا سر. نہیں، وہ جو سٹیج ہے نا وہ بڑے مدتیں لگتی ہیں وہاں تک پہنچنے میں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں سسٹم ٹھیک کرنے کی کوئی سیریس اور سنسیئر کوشش ہوئی نہیں ہے کسی دور میں. کس دور میں ہوئی ہے؟ یعنی یہ ہے کہ مجھے بتا دیجئے کس دور میں کوئی یہ ہے کہ کوئی ایک وزارت، ایک محکمہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ماڈل تھا جی، بڑا بہترین تھا. سسٹم ٹھیک کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے ایک بار اسمبلی میں کہا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران کہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، کرائم کنٹرول کا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اللہ اگر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک سے کرائم کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو اٹس اے میٹر آف اے کپل آف ویکس اونلی. جس طرح کہ آپ سارے آئی جی جو ہیں میرٹ پہ لگا دیں. میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آنےسٹ ہو، کمپیٹنٹ ہو اور دلیر ہو. یہ 3 چیزیں سینیرٹی کے علاوہ، یہ 3 چیزیں. ان پہ آپ اس میرٹ پہ اگر آپ سارے آئی جی پولیس لگا دیں سارے صوبوں میں، اور ان کو ہدایت ہو کہ آگے آر پی اور ڈی پی او بھی اسی میرٹ پہ لگنے ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ آگے تھانوں میں بھی کوشش کریں بہتر سے بہتر لوگوں کو تعینات کرنے کی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اٹس اے میٹر آف 2 ویکس اونلی، کپل آف ویکس، بس پورا وہ کرائم ختم ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں جہاں بھی اچھے آفیسر لگے ہیں وہاں انہوں نے کرائم ختم کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ سسٹم میں خرابیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ سسٹم چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک رائٹ مین فار دا رائٹ جاب بالکل ٹھیک ہے، اصول پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت میں تک چیمہ صاحب آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی جو چیمہ صاحب ڈی آئی جی تھے تو شیخوپورہ رینج کے اندر ان کو لگایا گیا جب، تو وہاں سے چور ڈاکو اور تمام کریمنلز جو ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے. کوئی ملتا ہی نہیں تھا کرائم، اور جہاں جہاں وہ لگے ہیں انہوں نے وہاں پہ ریٹ ثابت کی. تو آج کل تو ڈھونڈ کے پولیٹیسائز قسم کے افسروں کو ڈھونڈ کے مختلف پوزیشنوں پہ لگایا جاتا ہے جو چمچگیری پہ سارا دن لگے رہتے ہیں. عبداللہ ملک صاحب، آپ کے خیال میں کیا اس کا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ جس سے پاکستان پروگریس کرے، گورننس بہتر ہو جائے؟ کیا صوبے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ پہلے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں کیونکہ آپ نے کیپ شیپ بس یہ چلے گا تھوڑا 2-4 دن. مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید عمرہ کر کے آئیں گے. آپ نے ٹوپی شوپی پہن رکھی ہے اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے.
دیکھیں یہ ایک بڑی نا سکیل گفتگو ہے، بڑی ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی لا حاصل ہے، اس میں کوئی حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دیکھیے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں کیا بنیادی طور پہ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پر ایسی کوئی ریسرچ اویلیبل ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اتنے یونٹس کو جو پنجاب میں سے پچھلے 5 سالوں میں کتنا بجٹ الوکیٹ کیا گیا تھا ہر سال میں، اور وہ بجٹ آبادی کے تناسب سے کہاں کہاں استعمال ہوا، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ایریا تھے، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، انوائرمنٹ ہو، اریگیشن ہو، اور جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ، کیا لوگوں کی جو دہلیز تک سڑکیں گئی ہیں کیا ان کو روزگار میسر ہوا ہے. اگر تو ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریسرچ کی بنیاد پر کوئی ایسے پیرامیٹر نکالنے چاہیے تاکہ ہم جب لوگوں کے پاس جائیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ آپ کے مسائل کا یہ حل ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈبیٹ تو 2006 سے شروع ہوئی ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب کا لندن میں COD ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 7واں ایجنڈا غالباً یہی تھا، شاہدہ رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، کہ جب بھی ان میں سے کوئی حکومت میں آئے گا تو وہ ودن 3 منتھ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد کرے گا. اور پھر آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے اس میں بھی یہی، اس میں لفظ شل کہ جو صوبائی حکومتیں ہوں گی وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد کریں گی، نہ صرف انعقاد کریں گی بلکہ انہیں انتظامیہ امور کے حوالے سے فائنینشیل پولیٹیکل اختیارات بھی دیں گے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آیا جو آئین میں موجود ہے وہ دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا؟ یہ سوال ہمارا سیاستدانوں سے. اگر تو دیا انہوں نے تو بڑے کامیاب ہیں، نہیں دیا تو یقیناً جو اختیارات جو بینک میں ڈیوالو بھی ہوئے تھے فیڈرل سے صوبوں کی طرف 18ویں ترمیم کے بعد وہ بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوئے نا. نہیں ہوئے. وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ فیڈرل کے ملازمین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، وہ وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور صوبوں نے نئے بھرتی کر لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف ایرا میں BA گریجویشن کی شرط لگا دی گئی تھی تو بجائے اس کے کہ نئے لوگوں کو شامل کیا جاتا، ہمارے پالیٹیشین نے اپنی ان خواتین کو بھی الیکشن میں لے آئے تھے جنہوں نے کبھی گھر کے باہر سے دہلیز پر قدم ہی نہیں اٹھایا تھا اور سیاست میں کبھی آئی ہی نہیں تھی. انہوں نے پولیٹیکل ورکر کو سیٹ نہیں دی تھی. دیکھیے ہمارا کریکٹر تو یہ ہے. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے کلیدی مسائل ہیں. نمبر 1 ایک معیشت کا، دوسرا گورننس کا. اب معیشت کا جو یہ ماڈل ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس ماڈل کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا، یہ 25 کروڑ عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا. دوسرا آ گیا گورننس کا. اب دیکھیے جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں انہوں نے پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں جب الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو نلکا لگوائیں گے، آپ کے جو سیوریج سسٹم ہم کروائیں گے، آپ کی سڑکیں بنوائیں گے. جو ناظم اور چیئرمین اس کا کام ہے وہ لیجسلیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کام جب لے کے جائیں گے، جس طرح بھی پنجاب میں یا باقی صوبوں پہ یہی ہو رہا ہے کہ اتھارٹیز بنا کر جو میونسپلٹیز کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. اب دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے، تیسری بات کہ پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. اب امپلیمنٹر کا ہوتا ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے. کیا ہم نے کبھی کسی بیوروکریٹ کو مرد الزام ٹھہرایا ہے کہ بھائی آپ آئین اور قانون کے مطابق کیوں نہیں کام کرتے ہو؟ وہ قانون کے تابع نہیں ہے، قانون اس کے تابع ہے. جس ملک میں قوانین شخصیات کے تابع ہوں اور شخصیات قوانین سے بڑے ہوں اس ملک کا جو کشتی ہے وہ بھور میں رہتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی سسٹم ٹھیک ہو، میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ 1 گو میں ایک آپ آرڈر کریں کہ آج کے بعد جو بھی افسر لگے گا وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا، اس سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، اس کو یا سے اس کی نوکری سے برخاست کیا جائے گا یا وہ اپنے ضلع میں اکاؤنٹیبلٹی رکھے گا. مطلب جو ادارے ہم نے نیب کے چیمہ صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ خود ڈھونڈ کے جونیئر یہی بات ہے نا، ہم وہ لگاتے ہیں جو پینٹ شرٹ میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کی تابع داری کریں. اب اگر کسی بھی سیکٹری کے آپ کمرے میں جائیں تو وہ 3 مہینے 6 مہینے، اب دیکھنا اس ٹینور میں وہ کیا کر پائے گا. پاکستان میں بدقسمتی سے ٹینور پوسٹنگ نہیں ہے. دوسری 5ویں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہیں ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنی نئی پالیسی لے کے آ جاتی ہے. پچھلی حکومت کی غائب اور پھر آ گئی، اس لیے پاکستان آگے ترقی نہیں کر رہا. لہٰذا آئین میں تو یہ ہے، آخری بات آئین میں تو راز صاحب ہے کہ آرٹیکل 239 میں کہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کنسنسس کے ساتھ اور متعلقہ اسمبلی سے قرارداد پاس ہونے کے باوجود. اب آپ کا ملک 2 صوبے پہ چل رہا ہے، سندھ اور پنجاب پہ. اگر آپ سندھ کو بھی جا کے چھیڑیں گے تو سندھو دیش کا نعرہ تو پھر لگے گا. اس پہ عبداللہ ملک صاحب یہ اتفاق رائے تو کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ تو کالا باغ ڈیم پہ نہیں ہوا، کبھی کسی چیز پہ نہیں ہوا، لیکن دنیا میں پاکستان شاید واحد ملک ہے کہ نیشنل
प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे सियासत भी होती है, बाहर से फंडिंग भी होती है और उसको रोका भी जाता है। शाहदा रहमानी साहब, आज जिस मॉडल पे पाकिस्तान चल रहा है, कर्जे ले के हमारी पोजीशन ये हो गई है कि पिछले 40-45 सालों में 45,000 अरब रुपए हमने कर्जा लिया, पिछले 4 सालों में हमने 40,000 अरब कर्जा लिया। सवाल ये है कि अब आपका जो बजट है उसका मेजर हिस्सा कर्जों में आपको देना पड़ता है, कर्जों का सूद अदा करना पड़ता है। $1 बिलियन आप सूद देते हैं, आपका पूरा बजट उस पर चला जाता है। इस मॉडल पे तो 5 लोगों का घर नहीं चल सकता, तो 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा? और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। अगर पीपल्स पार्टी को इतराज़ है सूबों के इशू पे, तो आपको को मतबादल इसका हल तो पेश करना चाहिए ना। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम सबको चाहिए बिल्कुल कि आपने जिस तरह कहा कि आइन की हुक्मरानी सबसे, अब आइन में एक एक चीज मौजूद है और सूबे बनाने का भी तरीक़ाकार मौजूद है, मुल्क को चलाने का भी तरीक़ाकार मौजूद है, पार्लियामेंट भी काम कर रही है और कहते हैं कि आमरीत से लाख दर्जे बेहतर होती है चाहे लूली लंगड़ी जमहूरियत चले हो। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे वो आरटीएस सिस्टम बैठाकर हुकूमत लाई गई, उस वक्त भी पीएमएलएन और जेयूआई जैसी बड़ी जमातों का कहा पार्लियामेंट का हिस्सा बने। फिर जब सबने रिजाइन की बात की, पीडीएम बनी, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हुकूमत को चेंज किया। और 2024 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा सवालात थे और आपने देखा कि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम जमातों ने, जेयूआई समेत, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम डिरेल हो। सिस्टम होगा तो हम बेहतरी ला सकेंगे, हम कानून साजी कर सकेंगे, हम इलेक्शन की धांधली को रोकने के लिए कोई इकदाम कर सकेंगे या मईशत को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह आपने देखा कि हमने चाहे इमरान खान थे चाहे शहबाज शरीफ थे, हमने कहा कि जी मीसाकी मईशत करें, मईशत को बेहतर बनाए। जब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी कब तक हम कर्जों को लेकर मुल्क को चलाएंगे। आप देखें कि एफबीआर है वो अपना हदफ पूरा नहीं कर पाता, टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाता और उसका बोझ जो है तनख्वाहदार तबके पे चलता। कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आप देखें कि बड़े अफसोस की बात है कि अभी अप्रैल मई के अंदर गंदम की कटाई हुई है और अभी से हमने गंदम को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और हमारे $1 बिलियन जो है इम्पोर्ट पे लग जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों का तसलसल के साथ ना होना, ना ही कोई आपकी माशी पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्री पॉलिसी है, ना ज़राई पॉलिसी है और ये पॉलिसीज ना होने की वजह से हम जब जरूरत पड़ती है हम कर्जा लेते हैं कर्जों का। और आप देख लें कि आईपीपीएस का जो है वो अरबों रुपए का कर्जा जो है। अच्छा शाहदा रहमानी साहब, ये सारी चीज़ें तो पीपल्स पार्टी आजकल गवर्नमेंट में बड़ी तनकीद कर रही है। सदर आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, गवर्नर्स 2-3 सूबों के अंदर आपके हैं, मिनिस्टर्स आपके हैं, इसके बावजूद कोई सदर साहब को खाती लिख देते प्राइम मिनिस्टर को कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से 4 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सिस्टम चल रहा है। जब कहीं लड़ाई होती है इलेक्शन के ऊपर तो उस वक्त ये गिले शिकवे एक दूसरे पे आ जाते हैं। अब नून लीग कह रही है 3,000 अरब पीपल्स पार्टी ने शिफ्ट कर दिया है दुबई के अंदर, पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग चोर है। तो ये तो 88 और 90 वाली वो सारी कार्रवाई हम देख रहे हैं, वही वाली। देखिए, जहां तक नून लीग की बात है, नून लीग हमेशा इल्जामात लगाती रही पीपल्स पार्टी पर। सदर आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल एक दफा और फिर 2 साल 13 साल जेल में गुजार चुके हैं। एक जुर्म एक इल्जाम साबित नहीं हो सका, लेकिन वो लोग जो इल्जाम लगाते थे उनके इवेंट फील्ड में भी महलात नजर आ गए, उनके हर जगह नजर आ गए, वो माफिया मांग कर भी चले गए। बात ये नहीं है, बात अभी आपने जिस तरह का पीपल्स पार्टी ने अगर इतने पैसे लेके गई तो विफाकी हुकूमत किसकी है? पीएमएलएन की है। उन्होंने इतने पैसे कैसे जाने दिए? उनकी नाक के नीचे से निकाल के ले गए। हम इतने ताकतवर हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आपने देखा कि सारी उम्र झूठे मुकदमात का फेस करती नहीं। 90s के इलेक्शन चुराए गए, 96 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2013 में यही शाहदा रहमानी साहबा, आपका व्यू पॉइंट आ गया। माजी की गलतियों से सीखने जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ लेके एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।